Hi, welcome to Green English. This is reading section 1.1, the Farewell Sermon. This sermon, the Holy Prophet ﷺ delivered on the 9th day of Zulhajj, 10 years after Hijri, 632 CE in the Arna Valley of Mount Arafat in Mecca, at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے 9 دن ہجرت کے 10 سال بعد 632 عیسوی عرفات کے پہاڑی پر وادی ارنا کے مقام پر جو مکہ میں ہے ادا کیا اپنے پہلے اور آخری حج کے اختتام کے موقع پر. The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. اس خطبے کا ذکر تقریباً احادیث کے تمام کتابوں میں آیا ہے. صحیح البخاری refers to the sermon and quotes part of it. صحیح البخاری اس خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے کچھ الفاظ دہراتے ہیں. امام احمد ابن حنبل has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his musnad. امام احمد ابن حنبل نے اس کی سب سے لمبی ترین اور تقریباً مکمل تعویل یا ترجمہ کیا ہے اپنے مسند میں. Muhammad sallallahu alayhi wasallam led the pilgrims from Makkah through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Arna. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مکہ سے وادی مینا کے ذریعے عرفات کے پہاڑی تک لے گئے اور وہاں انہیں وادی ارنا کے مقام پر روک دیا. They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل خاموشی سے کھڑے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور یہ خطبہ ادا کیا. With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. تقریباً 1,20,000 حجاج کے ہجوم کی موجودگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تمام لوگوں تک جو وہاں موجود تھے نہیں پہنچ پا رہی تھی. He therefore asked Rabi ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him sentence by sentence so that everyone could hear. The sermon is as follows. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع ابن امیہ ابن خلف جو اپنے تیز آواز کے لیے مشہور تھے ان سے فرمایا کہ اس خطبے کو دہرائیں تاکہ سب لوگ سن سکیں. یہ خطبہ کچھ اس طرح کا تھا. After praising and thanking Allah, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said. اللہ کی حمد و ثنا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, اے لوگو, lend me an attentive ear, میری بات توجہ سے سنو, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان ہوں گا یا نہیں. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. تو اسی لیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسے بڑے غور سے سنو اور میرے یہ الفاظ یا پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگو, جس طرح آپ اس مہینے, اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو, بالکل اسی طرح ہر ایک مسلمان کی ملکیت اور زندگی کو بھی مقدس جانو. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. وہ تمام امانتیں جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں ان کو ان کے صحیح مالکان تک واپس پہنچاؤ. کسی کو تکلیف مت دو تاکہ لوگ آپ کو تکلیف نہ دے. Remember that you will indeed meet your Lord and that he will indeed reckon your deeds. یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب سے ضرور ملنا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کا رب آپ سے آپ کے اعمال کا حساب ضرور لے گا.
Allah has forbidden you to take usury, interest. اللہ نے آپ کے لیے سود لینا حرام کر دیا ہے. Therefore, all interest obligation shall henceforth be waived. تو اسی وجہ سے جتنے سود کے کاروباری مفادات ہیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے. Your capital, however, is yours to keep. اور کاروبار سے کمایا ہوا سرمایہ آپ رکھ سکتے ہیں. You will neither inflict nor suffer any inequity. نہ آپ کسی پر نہ انصافی مسلط کرے اور نہ خود نہ انصافی برداشت کرے. Allah has judged that there shall be no interest. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب سود کا کاروبار بالکل ختم. Beware of Satan for the safety of your religion. شیطان سے آگاہ رہنا اپنے مذہب کے تحفظ کے بارے میں. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. وہ مکمل طور پر نا امید ہو چکا ہے اس بات سے کہ وہ آپ کو کبھی گمراہ کر پائے گا بڑی چیزوں میں، تو اسی وجہ سے آپ اس کی چھوٹی چیزوں میں تقلید کرنے سے آگاہ رہے. O people, it is true that you have certain rights with regards to your women. اے لوگو، یہ بات سچ ہے کہ آپ کا آپ کے بیویوں پر کچھ حقوق ہے. But they also have rights over you. لیکن ان کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہے. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. یہ بات یاد رکھو کہ آپ نے اللہ کے بھروسے اور اللہ کی اجازت سے ان سے شادی کی ہے. If they abide by your right, اگر وہ آپ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کو آپ خوراک دیں اور ان کی ضروریات زندگی بڑی مہربانی کے ساتھ پوری کریں. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. اپنے بیویوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ آپ کے ہمسفر اور مخلص دوست ہیں. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unjust. اور یہ آپ کا حق ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرے جن کی آپ اجازت نہیں دیتے، اور یہ کہ وہ ناپاک نہ ہو. O people, listen to me in earnest. Worship Allah, say your 5 daily prayers, salah, fast during the month of Ramadan, and give your wealth in zakah. Perform Hajj if you can afford to. اے لوگو، میری بات سنجیدگی سے سنو. صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. حج ادا کرو اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہو. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good actions. تمام انسان آدم اور ہوا کے اولاد ہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. نہ کسی گورے انسان کو کالے انسان پر اور نہ کسی کالے انسان کو گورے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے، صرف تقوی اور اچھے اعمال کی. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim, and that the Muslim constitute one brotherhood. یہ بات جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک بھائی چارے کو تشکیل دیتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کوئی بھی چیز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی جو دوسرے مسلمان بھائی کی ملکیت ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اسے آزادانہ طور پر اور اپنی مرضی سے دے دے تو جائز ہے. Do not therefore do injustice to yourselves. تو اپنے ساتھ خود نہ انصافی مت کرو. Remember, یاد رکھو,
One day you will appear before Allah and answer your deeds. کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. تو یہ بات یاد رکھو، نیکی اور سچائی کی رستے سے کبھی نہیں ہٹنا جب میں چلا جاؤں. O people, no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. اے لوگوں، میرے بعد نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی نیا دین وجود میں آئے گا. Reason well therefore, O people, and understand words which I convey to you. منطقی انداز سے سوچو اے لوگوں، اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah. And if you follow these two, you will never go astray. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، میرا طریقہ. اگر آپ ان دونوں پر عمل کرو گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again. وہ لوگ جو یہاں موجود ہے اور میری باتیں سن رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور پھر وہ آگے اور لوگوں تک پہنچائے. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. اور میری دعا ہے کہ وہ لوگ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھے ان لوگوں سے جو میں بلا واسطہ میری باتیں سن رہے ہیں. Be my witness, O Allah. اے اللہ میرا گواہ رہنا that I have conveyed your message to your people. کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے.